بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، پھر ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن صرف داد دینی ہے، میں چاہوں تو شیر پہ آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بڑا اتنا بڑا شیر ہے، لیکن بیٹھ کے سننا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا ہے۔ لا ریب ہے محمد زہرا بھی بے خطا، لا ریب ہے محمد زہرا بھی بے خطا، معصوم کی ہے بیٹی معصوم فاطمہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں احمد علی حاکم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ رہا ہے۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جو احمد علی حاکم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہا، اس نے یہ کہہ کر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر حملہ کیا ہے، اور اس طرح کے جاہل نعت خوان جو اہل سنت کے سٹیجوں پر آ کر نعت پڑھتے ہیں، جنہیں محض کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، تو اہل تشیع کا عقیدہ اہل سنت کے سٹیجوں پر بیان کرتے ہیں، اور یہ تو روافض کا عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ ماننا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی چیز معصوم نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ دلیل رکھتا ہوں، میرے پاس کتاب ہے قانون شریعت، اس کے اندر جو ہمارے اکابرین نے لکھا، ہمارے اکابر لکھتے ہیں معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بدمذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ تو جی ناظرین، اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلا نبی اور فرشتہ ہی معصوم ہوتا ہے، ان کے علاوہ چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے جو کوئی بھی ہو، انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، وہ بھی معصومہ نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری دلیل، بہار شریعت بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر، عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک فرشتے کا خاصہ ہے۔ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کرام اور فرشتے یہ ہی صرف معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، وہ معصوم نہیں ہو سکتی کسی حوالے سے۔
ہاں وہ محفوظ ضرور ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء علیہ السلام کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ اکابر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاء کرام اور فرشتے جو ہیں یہ ہی صرف معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ضرور ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ ہا شان کی مالک ہیں، مگر وہ معصومہ نہیں ہو سکتی، محفوظ عن الخطا وہ ضرور ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو معصومہ کہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ جاہل ناطقان جو سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر سر عام کہہ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ کہہ رہا ہے، تو اس طرح کے جاہل ناطقان خصوصاً بالخصوص احمد علی حاکم جس نے یہ نعت پڑھی، اور آگے سے عوام جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہی ہے، تو ان سب کا عقیدہ جو بگڑا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس طرح کے جاہل ناطقان ذمہ دار ہوں گے، یا اس طرح جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، یا جن کو کچھ نہیں آتا محض اپنی ڈگڈگی بچانے کے لیے سٹیجوں پر رفضیت کو عام کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کو عام کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں؟ اگر پتہ نہیں تو پھر سٹیجوں پر کیوں آتے ہیں؟ کاش 2 لفظ درس نظامی کا پڑھ لیتے۔ اگر درس نظامی نہیں پڑھی تو کم از کم یہ کتابیں جو اردو میں ہیں، بہار شریعت جیسی، قانون شریعت جیسی، کم از کم ان کا کبھی مطالعہ تو کر لیا کریں۔ جنہوں نے کبھی مطالعہ نہیں کیا، آج ہمارے اہل سنت و جماعت کے وہ لوگ امام بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو اپنا سربراہ سمجھ لیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کچھ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، انہیں کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، محض لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، لوگوں نے انہیں اپنا امام بنا لیا، اور وہ اس طرح کے جاہل جو ہمارے امام بنے بیٹھے ہیں، ایسے اماموں کو تو تھپڑ مار کے سٹیج سے نیچے اتارنا چاہیے۔ اس طرح کے بے غیرت نعت خوان محض اپنی ڈگڈگی بجانے کے لیے اور پیسے لینے کے لیے اہل تشیع کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر عام کر رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آگے یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے حس حس الحق، اس کے مؤلف جو ہے جنہوں نے لکھی ہے مولانا محمد جاوید سیالوی صاحب، اور بافیضان نظر جن کی ہے وہ ہے قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 43 اصلاحات لکھتے ہیں نمبر 1 معصوم لغوی معنی گزر چکا، اصلاحی معنی لکھتے ہیں عصمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکلف کے قدرت اور اختیار کے باوجود ان کے اندر گناہ کو پیدا ہی نہ فرمائے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ بعض نے کہا ایسی ذات جو گناہوں سے بچائی گئی ہو اس طرح کہ اس سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہ ہو، یہ ہے معصوم جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے نمبر 2 محفوظ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایسی ذات جو گناہ سے محفوظ ہو لیکن اس سے گناہ کا صدور ممکن ہو، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، ایسی ذات جو گناہ سے محفوظ ہو لیکن اس سے گناہ کا صدور ممکن ہو۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 45 پر عقیدہ نمبر لکھتے ہیں 1، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ نیچے حوالہ دیا ہوا ہے فتاوی رضویہ شریف۔
تو یہ حاکم علی حاکم جس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہا، تو کیا یہ اہل سنت و جماعت کے اندر رہے گا؟ معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہے، فرشتوں کی ذات ہے، تو یہ محفوظ سے انہیں معصوم بنا رہا ہے۔ کیا یہ آج کے نعت خوانوں کو زیادہ علم ہے یا ان کو زیادہ پتہ ہے؟ جو ہمارے اکابرین پہلے گزر چکے انہوں نے محفوظ لکھا اور یہ آج اٹھ کر معصوم کہنا شروع کر دیں محض اپنی ڈگڈگی بجانے کے لیے۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 45 پر عقیدہ نمبر 2، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت معصوم ہونا نبی اور فرشتوں کا خاصہ ہے۔ نبی اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی بددینی ہے۔ انبیاء کرام اور فرشتوں کا خاصہ ہے معصوم ہونا، جو اماموں کو معصوم مانے وہ گمراہ اور بد دین ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک ہیں۔ یہ ذرا غور سے سنیے احمد علی حاکم۔ آگے صفحہ نمبر 46 پر کیا لکھتے ہیں؟ امام اہل سنت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عقیدہ اہل سنت انہوں نے بیان کیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، جب اس طرح کے جاہل لوگ آج اٹھ کر بھونکتے ہیں تو ان کا علاج اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ جو دوسرے کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے ہی معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں، چاہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے جو کوئی بھی ہو، وہ محفوظ عن الخطا ضرور ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق احمد علی حاکم اہل سنت و جماعت سے خارج قرار پایا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی